السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، آج ہم بات کریں گے جہاد کے بارے میں۔ جہاد کیا ہے اور اس کا اسلامک تھاٹ، اسلامی تصور کیا ہے؟ یوں تو جیسے ہی جہاد بولا جاتا ہے، آج کے وقت میں لوگوں کے ذہن میں بم دھماکے، گولیوں کی بوچھار، سر قلم کر دینا، اس طرح کی چیزیں آنے لگتی ہیں۔ لیکن حقیقت میں جہاد کیا ہے، انشاءاللہ ہم وہ جانیں گے، اور ساتھ ہی اس ویڈیو کے بعد آیات جہاد جن پر وسیم رضوی عرف جتیندر نارائن تیاگی نے اعتراض کیا تھا، ان میں سے ایک ایک آیت کی ایپیسوڈ وائز توضیح کروں گا انشاءاللہ۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ ان ویڈیوز کو دیکھیں اور انہیں سمجھیں، اور ہو سکے تو آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کو بھی اس کی دعوت دیں، تاکہ میں اپنے اس مشن کو آپ لوگوں کی مدد سے زیادہ آگے بڑھا سکوں۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جہاد کیا ہے، اسلام میں جہاد کیا ہے۔ جہاد یہ عربی کا لفظ ہے جو جہد سے بنا ہے۔ جہد کے معنی ہیں کوشش کرنا۔ یہ تو ڈکشنری کی بات رہی۔ بات شریعت میں، اسلام میں جہاد کسے کہتے ہیں؟ جہاد کے جتنے ڈیفینیشن بتائے گئے ہیں، جتنی تعریفات کی گئی ہیں، ان سب کو اگر آپ جمع کر لیں اور ان کا ایک خلاصہ بتانا چاہیں تو خلاصہ یہ ہے کہ خارجی برائیاں اور داخلی برائیاں، ان دونوں کے خلاف جو لڑائی ہے، اس کا نام جہاد ہے۔ خارجی برائی مطلب دنیا میں، ہمارے پڑوس میں، ہمارے محلے میں، ہمارے شہر اور ہمارے ملک میں جتنی برائی ہیں، ظلم ہے، اس کے خلاف اگر ہم لڑتے ہیں تو یہ جہاد ہے۔ اسی طریقے سے ہمارے اندر جو برائی موجود ہے، اس کے خلاف لڑیں تو یہ جہاد ہے۔ یعنی حق کی بات بلند کرنے کے لیے جو لڑائی لڑی جاتی ہے، اس کا نام جہاد ہے۔ اب یہ لڑائی کئی طریقے سے ہوتی ہے، اس کو آپ حدیث کی روشنی میں سمجھیں۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی، وہ کہتے ہیں کہ پروفیٹ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان۔ تم میں سے کوئی اگر کہیں برائی دیکھے تو ضروری ہے کہ اپنے ہاتھ سے روکے۔ فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتا تو اپنی زبان سے روکے۔ فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، اور اگر زبان سے بھی روکنے کی طاقت نہیں رکھتا تو پھر اپنے دل میں برا جانے، اور یہ ایمان کا سب سے نچلا حصہ ہے، سب سے ادنا درجہ۔ اس طریقے سے علماء نے جہاد کی 3 قسمیں نکالی ہے، بڑی بڑی قسمیں۔ جہاد بالسیف، یعنی ہاتھ سے برائی روکنا۔ اب اس میں ہاتھ کی بھی ضرورت پڑ سکتی ہے، تلوار اٹھانے کی بھی ضرورت پڑ سکتی ہے، اور گولیاں چلانے کی بھی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ ظاہر ہے کہ اب مان لیجئے کسی مظلوم پہ کچھ لوگ آ کر گولیاں چلا رہے ہیں، تو اب آپ کیا کریں گے؟ آپ لاٹھی ڈنڈے لے کر نہیں جائیں گے، بلکہ آپ کو پھر بندوق ہی اٹھانی پڑے گی۔ تو اسے کہتے ہیں جہاد بالسیف۔ اس کے بعد دوسرا درجہ ہے جہاد باللسان، یعنی زبان سے جہاد کرنا۔ یہ وہی جو حدیث میں حضور نے فرمایا، فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، جہاں ہاتھ سے برائی روکنے کی طاقت نہیں رکھتا، وہاں زبان سے روکے۔ اسے ایک دوسری حدیث کی روشنی میں اور سمجھیں آپ۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، افضل الجہاد کلمۃ حق عند ذی سلطان جائر۔ افضل جہاد یہ ہے کہ کسی ظالم بادشاہ کے سامنے انصاف کی بات کی جائے، یہ افضل جہاد فرمایا۔ اسی کو کہتے ہیں جہاد باللسان، زبان سے جہاد کرنا۔ اور پھر آخری درجہ یہ ہے کہ دل سے برا جاننا، برائی کو، یہ بھی جہاد ہے۔ تو یہ ہے جہاد کا خارجی مفہوم، یعنی باہر کی برائیوں کے خلاف لڑنا جہاد ہے، اور یہ ہے اس کا مطلب۔ اب ہمارے اندر کی جو برائیاں ہیں، ان کے خلاف لڑنا جہاد ہے۔ ایک حدیث ہے، آقا اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک جنگ سے لوٹے تو آپ نے فرمایا، رجعنا بالجہاد الاصغر الی الجہاد الاکبر۔
او رجعنا من الجہاد الاصغر الی الجہاد الاکبر او کما قال النبی صلی اللہ تعالی وسلم. ہم جہاد اصغر سے آئے ہیں اب جہاد اکبر کی طرف. جنگ سے لوٹے تو فرمایا یہ جہاد اصغر ہے. اور جہاد اکبر کیا ہے؟ ہمارے اندر کی موجود خود کی برائیاں، دوسروں کے خلاف بغض، کینہ، حسد، نفرت، ان کے خلاف جو ہم جنگ کریں گے یہ جہاد اکبر ہے، سب سے بڑا جہاد ہے. تو جہاد کا مفہوم یہ ہوا کہ آدمی اپنے آس پاس یا اپنے محلے، اپنے ملک میں موجود برائیوں کے خلاف لڑے اور اپنے اندر موجود برائیوں کے خلاف لڑے. اسی کا نام ہے جہاد، اور یہی ہے اسلامی جہاد، ان برائیوں کے خلاف لڑنا. تو آپ سوال کریں گے کہ بھائی پھر ان جہاد کا کیا ہے جو آج لوگ کر رہے ہیں؟ خودکش حملے، بم دھماکے، علاقے، بڑے سے بڑے علاقے کو اڑا دینا، بے گناہوں پر بم گرا دینا، کیا یہ جہاد نہیں؟ تو میں آپ سے کہوں گا بالکل نہیں. سب سے پہلی بات میں نے آپ کو پہلے بتائی کہ ایک ہے جہاد بالسیف، یعنی تلوار سے جنگ کرنا، جہاد کرنا، ہاتھ کا استعمال یا پھر بندوق کا استعمال. اور جہاں آپ جہاد بالسیف کریں گے اس کے لیے شریعت نے کچھ شرائط لگائے، ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہیں. وہ کیا ہے کہ آپ جہاں گولیوں کے ذریعے، بندوق کے ذریعے یا تلوار لاٹھی ڈنڈوں کے ذریعے جہاد کریں گے وہاں موجود کسی بوڑھے کو نقصان نہیں پہنچنا چاہیے، کسی بیمار کو نقصان نہیں پہنچنا چاہیے، کسی عورت کو نقصان نہیں پہنچنا چاہیے، کسی بچے کو نقصان نہیں پہنچنا چاہیے، وہاں کی کھیتی اور پیڑ پودوں کو بھی نقصان نہیں پہنچنا چاہیے. یہ تو برائی مٹانے کے لیے جو آپ جہاد کرتے ہیں اس میں یہ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہیں، اس میں یہ شرائط ہیں. اب بتائیں آج کوئی بھی اگر کہیں بھی لے جا کر ایک بم مار دے گا تو وہ جہاد کیسے ہوگا؟ کوئی بھی تنظیم، القاعدہ، بے قاعدہ یا اس کے علاوہ خلاف قاعدہ جتنی تنظیمیں ہیں جو خودکش حملے کر رہی ہیں یا بے گناہوں کا خون بہا رہی ہیں، ان میں سے کوئی تنظیم جہاد نہیں کرتی، یہ فساد کر رہی ہیں. تو اب آپ کہیں گے یہ اپنے آپ کو جہادی کیسے کہتے ہیں؟ یہ کیسے کہتے ہیں کہ ہم جہاد کر رہے ہیں یا ہم اسلام اور مسلمانوں کے لیے یہ سب کر رہے ہیں؟ تو میں آپ کو مثال سے بتاؤں، آج ہمارے ملک ہندوستان میں چند شرپسند عناصر، فتنہ پرور، فسادی لوگ کسی بھی ایک غریب کی موب لنچنگ کر دیتے ہیں اور کیا کہتے ہیں؟ ہم ہندو دھرم کے محافظ ہیں، ہم حفاظت کرنے والے ہیں، ہم اسی لیے انہیں مار رہے. لیکن کیا کوئی پڑھا لکھا ہندو ایسے لوگوں کا سپورٹ کرے گا؟ ایسے لوگوں کو ہندو دھرم کا سپاہی کہے گا؟ نہیں، اسے فسادی کہے گا، اسے آتنکوادی کہے گا، اسے دہشت گرد کہے گا. بس اسی طرح ہے جو لوگ اسلام کے نام پر کہیں بھی خون بہا دیتے ہیں، کہیں بھی بم گرا دیتے ہیں، بچے، بوڑھے، جوان، مسلم، غیر مسلم سب پر حملے کر دیتے ہیں، یہ لاکھ کہیں ہم اسلام کے لیے لڑتے ہیں، اسلام یا مسلمان کبھی انہیں اپنا محافظ نہیں کہیں گے، انہیں آتنکوادی ہی کہا جائے گا. جس طریقے سے ہمارے ملک میں موب لنچنگ کرنے والے آتنکوادی ہیں، اسی طریقے سے باہر کہیں بھی اسلام کے نام پر یا ہمارے ملک میں اسلام کے نام پر بے گناہ لوگوں کا خون کرنے والے بھی آتنکوادی. ان کا تعلق کہیں سے کہیں جہاد سے تو نہیں ہے، اسلامی جہاد سے ان کا کوئی کنیکشن نہیں ہے. اسلامی جہاد اعلائے کلمہ حق کے لیے ہوتا ہے، یعنی حق کی آواز بلند کرنے کے لیے، برائی اور فساد کا خاتمہ کرنے کے لیے، یہ اسلامی جہاد ہے. انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈز میں جو جہاد کی آیتیں ہیں جن پر کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں، ایک ایک آیت ایک ایک ایپیسوڈ میں ان کی آیت پر روشنی ڈالوں گا، ان کی وضاحت کروں گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.